اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے قرآن و سنہ کی صورت میں عطا کر دیے، اور یہ وہ ضابطے ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو کسی کی سوچ و فکر، کسی کی مغز ماری اور کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ باری تعالیٰ جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، جو انسان کو صحیح طرح جاننے والا ہے، اس کے دیے ہوئے ضابطے اور اصول ہیں۔ انسان جب محنت کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے، تو اس کے سوچنے میں، اس کی قانون سازی میں، اس کے ضابطے بنانے میں، اصول سازی کرنے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے، خالق سے غلطی نہیں ہوتی۔ خالق نے جو ضابطے دیے ہیں ان میں نقصان کا اور غلطی کا امکان نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول دیے گئے، ان اصولوں میں سے ایک اصول یا ایک نظام وہ لوگوں کو، اس معاشرے کو، انسانیت کو بڑھانے کا ہے، اس کی بڑھوتری کا ہے، نسل انسانی کو آگے لے جانے کا ایک نظام ہے، جس کو معاشی نظام کہتے ہیں، خاندانی نظام جس کو بول سکتے ہیں، میاں بیوی کا جو باہمی رشتہ ہے نکاح کی صورت میں، وہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اس جان سے پھر اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین کو پھیلا دیا اور ان کی تعداد کو زیادہ کر دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی، انسان کو بنایا، تو انسان کو بنانے کے بعد اس بات کا بندوبست کیا کہ اس انسان کی نسل آگے کیسے بڑھے گی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، جو مردوں کی صورت میں، بچوں کی صورت میں، بچیوں کی صورت میں، مرد و خواتین کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تعداد میں بڑھایا۔ تو انسان جب خود غور و فکر کرتا ہے، اور جب یا پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر اور اصول و ضوابط پر جب اعتراض کرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں جو بات سمجھتا ہوں اور جو میری عقل ہے، جو میری دانش ہے، وہ ٹھیک ہے، اور اس وقت میں عروج پہ ہوں، میں صحیح سوچ سکتا ہوں، میری فکر سلامت ہے، تو پھر وہ عام اصولوں پر بھی اعتراض کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ اور جس طرح میں نے اپنے پچھلے خطبہ میں کہا کہ جب وہ اعتراض کرتا ہے تو پھر عام طور پہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہوں یا میں اللہ کے رسول پہ کر رہا ہوں، پھر اعتراض کرتے ہوئے وہ بیچ میں مولوی صاحب کو سیڑھی بنا لیتا ہے، تاکہ مولوی صاحب پہ جب میں بات نام لے کے اعتراض کروں تو کسی کو کوئی شکوہ یا شکایت نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو آج میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح کا تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، خاندانی نظام، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذمے چیزیں رکھی ہیں بطور والد کے، وہ کیا ہیں، اور بطور بیٹے کے جو میرے ذمے اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں وہ کیا ہیں، بطور بیٹی کے جو چیزیں میرے ذمے ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اسلام نے جو میری ذمہ داری لگائی ہے بطور والد کے، کیا میں اسی کو نبھا رہا ہوں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے اسلام کا نام دے کر اور اس کو میں نے اپنی اولاد پر نافذ کر دیا ہوا ہے، مزاج میرا ہے، عادت میری ہے، تشدد میرا ہے، سختی میرے اندر ہے، میں اس کو اسلام کا نام دیتا ہوں اور میں اولاد پہ اس کو نافذ کر دیتا ہوں۔ تو آج میں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے، اور جو میرے چھوٹے ہیں ان کے سامنے یہ گزارش اور یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اس پر کاربند رہنا ہے، اور اسی میں خیر ہے، نہ اسے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نہ اس میں نرمی اور تساہل لانے کی کوشش کریں۔
اور اسلام کا دیا ہوا نظام کیا ہے؟ میں ایک مثال آپ آغاز ہم یہاں سے کر لیتے ہیں کہ ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچہ یا بچی، تو اس کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب وہ اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے خوراک اس جسم کی ضرورت بنائی ہے، تو جنسی تسکین اس کی ضرورت ہے، فطری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر رکھی ہے، اور اس کو وہ محسوس کرتا ہے، اس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اب جب وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو پھر جو والد صاحب نے یا جو معاشرے نے اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹانا چاہیے، اس کو اصول نہیں بنانا چاہیے کہ ہم اس بچے کو دبا کے رکھیں، اس بچی کو، اس بچے کی خواہشات کو دبائیں، اس پہ مختلف طرح کے سختیاں کریں یا اس پہ کڑی نظر رکھیں۔ اور دوسری طرف جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جب یہ بچہ جوان ہوا تھا تو ہم اس بچے یا بچی کے لیے ہم مناسب رشتے کی تلاش کرتے اور دیندار، بااخلاق اور با کردار رشتے کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، وہ ہم نے نہیں کی۔ یہ پہلی غلطی ہے بڑوں کی، والدہ کی، والد کی، بھائیوں کی، جو بھی ذمہ دار ہیں۔ اور اصول یہ ہے کہ چونکہ بچہ جنسی طور پہ تو بالغ ہے لیکن ابھی معاشی طور پہ بالغ نہیں ہوا، اقتصادی طور پہ بالغ نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انتظار کیا جائے کہ بچہ جب معاشی طور پہ بالغ ہوگا پھر اس کی شادی ہوگی۔ یہ ایک اصول ہے معاشرے کا۔ بچہ 12 سال، 14 سال، 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اور ہم اس بچے کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں 25 سال، 30 سال پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ معیشت ہے کہ بچہ ابھی سمجھدار نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ یہ ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور بچہ باہر جا کے ساری دنیا کو کھڑا کیے ہوئے ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے میرا بچہ بڑا معصوم ہے، یہ اپنے پاؤں پہ ابھی نہیں کھڑا ہو سکتا، اور یہ چونکہ ابھی اس کی عمر کم ہے، یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتا۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ایسا ہے کہ ہم اس کو 10 سے 15 سال کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کاروبار کا رواج کم ہے، بچوں کو خود ہم بہت کم کاروبار کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی، کوشش زیادہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں اور نوکری دلوا دیں، اور ہمارے ہاں جو تعلیم ہے وہ کم و بیش 20 سال لیتی ہے، یا 20 سے بسا اوقات وہ 25 سال میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کی تعلیم جا کے 20 سال میں یا 25 سال میں مکمل ہوتی ہے تو پھر آپ کو 2، 4، 5 سال اور چاہیے اس کے ملازمت کی تلاش کے لیے اور اس کے ساتھ رشتے کی تلاش کے لیے۔ تو یعنی اگر ہم کاروبار کرتے ہوں یا بچے کو کاروبار کروانا چاہیں، اگر میں کاروباری آدمی ہوں تو میں بچے کو اس کی تعلیم کے ساتھ ہی اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیتا ہوں، اور بچے کو 1-2 سالوں میں پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے میرے کاروبار کی۔ اور ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، 15 سال کا بچہ، 16 سال کا، وہ اپنے والد کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کاروبار کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے اولاد کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہوتا ہے۔ تو ہم اس نظر سے چونکہ دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ بچہ ابھی ذمہ دار نہیں ہے، بچہ ابھی کمانے والا نہیں ہے۔ اور یہ صرف بچے کا والد نہیں سوچتا، بلکہ بچی کے جو والدین ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ بچے کی ملازمت کیا ہے، بچہ کماتا کتنا ہے، اور یہ کب جا کے ہوگا۔ تو بہر صورت یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ چونکہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اپنے گھر کی، تو اس لیے ابھی اس کی شادی نہیں کرنی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں، تمہارے گھروں میں جو بیوہ خواتین ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے وہ لوگ جو غلام ہیں، جو باندیاں ہیں، اگر ان کے بھی نکاح کر دو، جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اگر تم یہ پاؤ کہ وہ تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو فرمایا ان کے نکاح کر دو، یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، ان کے نکاح کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ تو یعنی اسلام اصول یہ دیتا ہے کہ آپ بچے کے نکاح کو اس لیے نہ روکے رکھیں کہ چونکہ وہ ابھی
ہمارے ہاں یہ بھی مطلب یہ کہ بچہ کمانا بھی شروع کر دے تو اس انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ اچھا کب کماتا ہے. تو بہر صورت اگر ہم بچے کو کہ نکاح کو اس لیے لیٹ کرتے جائیں گے، اور اگر اس کو ہم نے یقینی بنانا ہے تو اس کی جو صحیح صورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے نکاح کو لیٹ کریں. اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ ہم اس کے کاروبار کی، اس کے روزگار کی تیاری پہلے سے شروع کر دیں، ذہنی طور پہ اس کی تیاری کریں کہ یہ بچہ اپنی بلوغت کے ساتھ ہی اگلے 2-4 سال میں کیسے یہ روزگار کے لیے اہل ہو سکتا ہے تاکہ اس کا نکاح کیا جائے. تو ایک بات یہ ہے، یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے کہ معاشرے میں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بے راہ روی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادتی کے کیسز بڑھتے ہیں، اور ہم انگلیاں منہ میں لے لیتے ہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اور اللہ کی پناہ ہے کہ محرم رشتہ داروں کے. تو یہ جتنے مسائل ہیں، اس کی ایک وجہ، پوری طرح نہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کے ایک بچے کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور اس کی طبیعت میں بحران پیدا ہوتا ہے جنسی خواہشات کا، تو اس کے دبانے کے لیے اور اس کا جو جائز انتظام رکھا ہے اسلام نے، اس پر عمل کیا جائے. تو بہر صورت ہم اپنی اولادوں کے لیے، ہماری بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کے لیے کوشش کریں کہ جب وہ بالغ ہوں تو ان کے لیے ان کے مناسب رشتے کا انتظام کیا جائے. اس کے ساتھ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بچے کو، جو جوان ہوا ہے، جو بالغ ہے، جس کی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ یہ اپنی پسند کی شادی کرے. یہ اس کو اجازت ہے. اسلام بچے اور بچی کی پسند پر قدغن نہیں لگاتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ رشتہ بچے کی پسند کا ہوگا یا بچے کی پسند کا ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. خبردار، یہ غیرت کے منافی ہے. یہ میری عزت کو چیلنج کرنا ہے. آپ نے جرت کیسے کی؟ اور بچہ یا بچی، خاص طور پہ بچی، جو بھی اس کی خواہش ہے یا جو اس کی پسند ہے، اس کو وہ اپنا خواب بنا کے وہ دبا کے زندگی بسر کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بیوہ خاتون ہے یا شادی شدہ خاتون ہے دوسری شادی کے لیے، وہ باکرہ ہے، دونوں صورتوں میں ان سے اجازت لینا ضروری ہے. دونوں صورتوں میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باکرہ ہے، جو کنواری ہے، اس کی اجازت اگر وہ بول کے دے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ بول کے نہ دے، خاموش رہے، تو یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے. خاموش رہے تو اس کی اجازت سمجھ لینی چاہیے، اس کی رضامندی سمجھ لینی چاہیے. لیکن یہ سمجھنا کہ اچھا بچہ وہ ہوتا ہے، اچھا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں والد کر دیں وہ خاموش رہ جائے، تو یہ کلی اعتبار سے یہ ضابطہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کلی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. یعنی والد جو ہے، اب دیکھیں نا، اسلام نے جو نظام بنایا ہے، اس میں عورت کو یا بچے کو یا بچی کو پوری آزادی نہیں دی کہ وہ جہاں چاہے جب چاہے شادی کر لے. نہیں، والد کو ساتھ اٹیچ کر دیا یا ولی کو اٹیچ کر دیا، اس لیے کہ زندگی بسر اس بچی نے کرنی ہے یا بچے نے کرنی ہے، خواہش اس بچی یا بچے کی ہے. والد کو ساتھ یا ولی کو ساتھ جوڑ دیا کہ ولی جو ہے وہ ایک تجربہ کار ہے، اس نے زندگی بسر کر لی. ممکن ہے کہ یہ بچی یا بچہ اپنے جذبات میں بہہ جائیں، یہ جذباتی طور پہ یہ درست فیصلہ نہ کر سکتے ہوں، یہ جس کو اچھا سمجھتے ہوں وہ اچھا نہ ہو. تو چونکہ یہ بزرگ، یہ والد، یہ زندگی بسر کر چکے ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے، تو یہ اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ یہ ساتھ جڑ جائیں تاکہ اس بچی کے لیے یا بچے کے لیے جو رشتہ ہے وہ مناسب ہو جائے، وہ نقصان سے پاک ہو، وہ فائدے کے قریب ہو. اب یہ جو توازن ہے، ہم نے اس توازن کو برقرار نہیں رکھا. ہم نے اس توازن کو برقرار رکھنے کے بجائے کیا یہ ہے کہ ایک طرف ایک بچہ یہ سمجھتا ہے، یا بس اوقات والدین اسے کہہ دیتے ہیں کہ جو جہاں تمہارا دل کرے تم کر لو، تمہاری فلاں کے ساتھ دوستی ہے تو ٹھیک ہے، دوستی رکھو. تم اپنے دوست گھر بھی آ جاتا ہے، دوست بچی کو چھوڑنے بھی آ جاتا ہے، دوست سکول کے لیے لینے بھی آ جاتا ہے، دوست ملازمت کے لیے جاتا ہے تو بائک پہ بٹھا کے بھی لے جاتا ہے،
اور گھر میں پتہ ہے کہ بچی اپنے دوست کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقہ جات میں بھی جا رہی ہے، ایک یہ انتہا ہے۔ اور یہ ایک انتہا یہ ہے کہ والد سمجھتا ہے کہ چونکہ میں ولی ہوں، چونکہ بچی کے نکاح کی ذمہ داری میری ہے، لہٰذا جہاں کہوں گا جیسے کہوں گا اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اسلام نے ان دونوں چیزوں کے درمیان میں توازن رکھا ہے، توازن کے ساتھ اسلام، اور اس توازن میں اور اس اعتدال میں فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ بچی کا نکاح، مثال کے طور پہ میرے محلے میں، میرے گاؤں میں ہمارے ایک بڑے نیک آدمی تھے، ایک حافظ تھے، تو میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، تو مجھے انہوں نے اپنی بچی کے نکاح میں میرے ساتھ مشورہ کیا۔ بچی جہاں چاہتی تھی وہ لڑکا، اس پہ چوری ڈکیتی کے کیسز سے، اور اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ یہ نشہ کرتا ہے، اور اس کی صحت بھی یہ بتاتی تھی کہ یہ نشہ کرتا ہے۔ تو والد نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح وہاں کروں، لیکن بیٹی کہتی تھی میں نے ادھر ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ جو صورت ہے، اسلام نے جو ولی کو ضروری قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی جانتا ہے بیٹی کے اس وقت صرف جذبات ہیں، اور جو ولی ہے اس کے حواس اس وقت ہیں ساتھ، تو یہ مل کے ایک فیصلہ کریں۔ بہر صورت بچی نے اتنا مجبور کیا کہ والد کو مجبور ہو کر بچی کا نکاح کرنا پڑا۔ وہ والد اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ بچی مجھے ان کے عزیز بتاتے ہیں کہ اس وقت، وہ شاید کچھ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت وہ چاہتی ہے کہ مجھے اس سے طلاق کیسے ملے، کیا ہو کہ میں طلاق لے لوں۔ اب وہ طلاق نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ وہ قانونی اعتبار سے طلاق لے سکتی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ یوں پھنس گئی کہ والد اب دنیا میں نہیں ہے، اور وہ جرائم پیشہ آدمی ہے، اور اب وہ بچی، تو ایک کیس یہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر بچی یا بچہ، ان کے لیے ان کی پسند جو ہے وہ لڑکی کی صورت میں ہو یا لڑکے کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ با کردار ہے اور اگر وہ دیندار ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار وجہوں سے کسی بھی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین والی کو ترجیح دو۔ اب دیندار خاتون کون ہوتی ہے؟ دیندار وہ ہوتی ہے جو با کردار ہو، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ دیندار وہ ہے جو نماز پڑھنے والی ہو، جو نماز، روزہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنے والی ہو، جو چگلی نہ کرتی ہو، جو لوگوں کو تنگ نہ کرتی ہو، ہمسایوں کو، اب یہ ہمسائی اس سے تنگ، وہ ہمسائی اس سے تنگ، وہ جھوٹ نہ بولتی ہو، وہ شریعت کے مطابق اس کا لباس ہو، مطلب یہ ساری چیزیں میں اس لیے یہ گنوا اس لیے رہا ہوں، معلوم ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ نیک خاتون کون ہوتی ہے، گنوا اس لیے رہا ہوں کہ بسا اوقات یوں ہمیں لگتا ہے، ایک بچی ہے مثال کے طور پہ، وہ نمازی بھی ہے، وہ نمازی ہے، اور اس کا کردار کی بڑی صاف ستھری ہے، اپنی عزت اور اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے اخلاق سے لوگ تنگ نہیں ہیں، لیکن وہ پردہ نہیں کرتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر وہ نہیں کرتی تو وہ اللہ کے ایک حکم کی حکم عدولی ہے اور اس کا گناہ ہے، لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں کرتی، چہرہ کھلا چھوڑتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خاتون نیک نہیں ہے۔ یعنی وہ جو نیک ہے نا، مثال کے طور، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک خاتون وہ ہے جس کا لباس شرعی ہے، وہ پردہ کرتی ہے، نمازی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتی ہے، کھلے عام جھوٹ بولتی ہے، یا وہ بہت غیبتیں کرتی ہے، یا لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے، لوگ اسے بہت تنگ ہیں۔ تو یہاں ہم جھوٹ بولنے کو، غیبت کرنے کو، لوگوں کی اس سے تنگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کے منافی نہیں ہے، رشتہ دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو شاید ہم اس طرح نہیں دیکھتے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے، دین ایک پورا پیکج ہے، ایک پورے پیکج کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ مجھے اپنے آپ پر نافذ کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نمازیں تو پوری پڑھتا ہوں، داڑھی ذرا مشکل ہے، داڑھی سے مشکل ہے کہ ذرا وہ کمپنی ہے، ذرا وہ لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے، تو لوگ ذرا اچھا نہیں لگتا، یا مولوی صاحب بول دیتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا مجھے کوئی مولوی صاحب بولے، یا جو بھی مطلب، یا عمر زیادہ لگتی ہے، جو بھی کہہ لیں۔ اور ایک خاتون بڑی با کردار ہے،
لیکن وہ اس لیے لباس کا خیال نہیں کرتی، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جدت کے منافی ہے، اور لگتا ہے کہ ایڈوانس نہیں لگتے ہم اس طرح، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو پرانے دور کے لوگ ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، آدھے پچادے نہیں ہونا۔ جو اچھا لگتا ہے اتنا دین میں داخل ہو گئے، اور جو اچھا نہیں لگتا اس کو نہ داخل ہوئے، یہ نہیں۔ دین میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں پوری طرح داخل ہونا ہے، پورا پیکج ہے اسلام، پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ جو دل کرے وہ لے لیں اور جو دل کرے وہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو باہر صورت کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بچی کا رشتہ کریں، اگر رشتہ با کردار ہے، با اخلاق ہے، دیندار ہے، تو پھر بچی کی پسند کو ترجیح دیں۔ اگر بچے نے یا بچی نے آپ کو جو رشتہ بتایا ہے، جو اپنی پسند بتائی ہے، یا جو اپنی جہاں خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ اگر دیندار ہے تو پھر اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس صورت میں یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ ذات میں سے نہیں ہے، ہماری ذات چونکہ جاٹ ہے اور وہ ارائی ہیں، لہٰذا ہم تو نہیں کر سکتے، میں تو نہیں کر سکتا وہاں پہ، خبردار۔ اور اس صورت میں میں یہ رکاوٹ کھڑی کر دوں کہ نہیں، وہ چونکہ باہر ہے، میرے خاندان میں سے نہیں ہے، میری فیملی میں سے نہیں ہے، میں تو نہیں کرتا۔ یا میں یہ کہہ دوں کہ چونکہ میری نظر میں میرے ایک بھائی کی بیٹی ہے، میں تو وہاں کرنا چاہتا ہوں، یا میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ اتنا باکردار بھی نہیں ہے، لیکن میں اس لیے وہاں کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، چونکہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، لہٰذا میں تمہاری پسند پہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اگر ولی کی کوئی ایسی صورت بن جائے کہ جو بچی کی پسند ہے، بچی کی پسند دیندار ہو، باکردار ہو، اور والد کی پسند بے دین ہو، تو والد کے پاس ولایت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وہ ولی نہیں رہتا، ولی نہیں رہتا، ولایت اس سے منتقل ہو جاتی ہے، اوپر دادا کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر یہ سارے لوگوں کی کوئی ایسی صورت بن جائے تو وہ حکمران کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، وہ آپ کے گاؤں کا، اس محلے کا جو چیئرمین ہے یا جو بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ تو کہنے کی بات اتنی ہے کہ اس توازن کو قائم رکھیں تاکہ یہ معاشرے کے اندر یہ جو جرائم ہیں اور یہ جو کشاکش ہے باپ اور بیٹے کی اور اولاد کی اور والدین کی، اس میں کمی آئے۔ اسلام جب مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بچی کی پسند کا خیال رکھوں، تو یہ میری غیرت کے منافی نہیں ہونا چاہیے، مجھے کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ میری بچی ایک انسان ہے، میری بچی کے جذبات ہیں، اور میری بچی کو اسلام نے یہ حق دیا ہے، سو میں اس کو اپنی انا یا اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کے اس لیے دبا دوں کہ چونکہ میں بڑا ہوں، چونکہ آپ کو حق نہیں ہے، میں جہاں چاہوں سو کروں۔ اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جہاں والدین کہہ دیں وہ خاموشی سے، یہ خوبی ہے، ہو جائے تو بڑا اچھا ہے۔ والدین اولاد کی یہ خوبی ہے کہ والدین وہ کہیں والد صاحب جہاں چاہیں آپ کر دیں، میں راضی ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسی صورت ہو کہ بچے نہ چاہتے ہوں تو پھر آپ اصرار نہ کریں، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوسری سلسلے کی یہ بات تھی کہ جب، اور اس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، حضرت خنسا بنت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا، میں راضی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ختم کر دیا، فرمایا نکاح تم منسوخ کر دو۔ تو اس لیے یہ اختیار ہے۔ اور یہ جو پہلی بات یہ کی کہ شادیوں میں تاخیر نہ کریں، وہ روزگار کے نام پہ تاخیر نہ کریں، وہ تعلیم کی تکمیل کے نام پہ اس میں تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ اس تاخیر سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور بگاڑ پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس لیے سمجھداری، اور ہمارے ہاں حادثہ یہ ہے کہ جو شخص اولاد کی اس ذمہ داری کو جلدی نبھانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور جو شخص جتنی تاخیر کرتا ہے ہم اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس نے بچے کو تعلیم دلوائی، بچے کو اچھا روزگار دلوایا، بچے کو گھر بنا کے دیا، بچے کا اپنا کاروبار ہے، پوری طرح سٹینڈ ہو چکا ہے، تو اب اس سے نکاح کیا ہے۔
بھئی یہ ساری چیزیں اگر کوشش کرتے تو پہلے بھی ہو سکتی تھی. خاص طور پہ کاروبار تو پہلے ہو سکتا تھا, ہنر پہلے دیا جا سکتا تھا, اور ساتھ والد مل سکتا ہے اپنے اپنے بچے کے ساتھ. لیکن جو اس کی طبیعت کا بحران ہے اور ہجان ہے, اس وقت ہم نے اس کا خیال نہیں کیا. اس کی عمر ہجانی کیفیت اختیار کیے ہوئے ہے, اور ہم اس کی تعلیم اور اس کی کاروبار کے پیچھے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ 10-15 سال کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بچے دوستیاں پال لیتے ہیں, بچوں کی پھر شکایتیں آتی ہیں, پھر ہماری غیرت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ بچے جب بالغ ہوں, جب جوان ہو جائیں, تو ان کے مناسب رشتوں کی تلاش کریں, اور دیندار اور باکردار رشتے میسر آنے پر تاخیر نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے بچوں کو جو حق دیا ہے ان کی پسند کا خیال رکھنے کا, اس کا خیال رکھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو رسوم ہے نکاح کی, جس کی وجہ سے ہم لیٹ کرتے ہیں, بچے والے کہتے ہیں آپ نکاح دے دیں, بچی والے کہتے ہیں نہیں جی ابھی سال رک جائیں, بچی والے کہتے ہیں جی نکاح کر لیں, بچے والے کہتے ہیں نہیں جی ابھی 2 سال رک جائیں. کیوں رک جائیں؟ ابھی طاقت نہیں ہے, ابھی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں, ابھی پیسے ادھر سے آنے والے ہیں, ابھی میں یہ کوشش کر رہا ہوں, میرے فلاں ٹھیکہ آنے والا ہے, فلاں جگہ سے میرے پیسے آنے والے ہیں. تو اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کر کے نکاح کرنا اور اس وجہ سے بچوں کی نکاح میں تاخیر کرنا, یہ عقل مندی نہیں ہے. یعنی میں اپنے خود نمائی کے لیے, اس لیے کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں تو لوگ کہیں واہ واہ کیا شادی کی ہے, یعنی اس لیے میں بچے کے 10 سال لے جاتا ہوں, 5 سال لے جاتا ہوں, بچی کو میں گھر میں بٹھائے رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے تانا نہ دیں کہ لو جی اس نے نکاح کیسا کیا ہے, اس کا تو کھانا ہی اچھا نہیں تھا, اس نے تو اپنے بچی کو فلاں شے نہیں دی, اور اس نے تو بچے کو یہ نہیں دیا. بھئی یہ کہنے والے خود سے وہ دنا نہیں ہیں, یہ تانے دینے والے خود دنا نہیں ہیں, اور جو خود دنا نہیں ہے اس کی بات پہ آپ ایک اچھا کام چھوڑ رہے ہیں. ایسے لوگوں کی باتوں کو اہمیت دینے والی بات ہی نہیں ہے, چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو, اس لیے کہ یہ غلط بات کرنے والے ہیں اور لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. اس لیے آپ جہیز اکٹھا کرنے کی وجہ سے, یا جو رسومات ہیں, یعنی وہ شادی سے پہلے ایک چھوٹی شادی ایک الگ سے کرتے ہیں مہندی کے نام پہ, کہ پورا ایک مجمع یہاں سے جاتا ہے ادھر مہندی لگانے کے لیے, اور ایک مجمع وہاں سے ادھر آتا ہے ادھر مہندی لگانے کے لیے, اور 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہاں خرچ کر دیتے. تو اسلام نے آپ کا جو نکاح ہے, جو مسنون نکاح ہے, اس میں تو کہیں مہندی نہیں ہے. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے اپنے بھائی کو, بزرگ کو, کہ یہ مہندی نہیں ہے, تو یہ سن کے گزار دیتے ہیں کہ یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے, یہ تو روکتے ہی رہتے ہیں. اور ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اپنے آپ پر مشقت لاد رہے ہیں. اور جب میں مشقت میں پڑتا ہوں, میں اس محلے میں میرے پاس مال ہے, یا میں قرض اٹھا کے مہندی کی رسم کر لیتا ہوں, تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں نے یہاں 6-8 لوگوں کو احساس محرومی دیا ہے. میں نے اپنے محلے کے, اپنے رشتہ داروں کے جو اس وقت مہندی میں آئے, ان میں احساس محرومی پیدا کیا ہے کہ تمہیں بھی یہ کرنا ہے, بھلے تم تاخیر کرو اپنی اولاد کے نکاح میں, لیکن یہ مہندی ہونی چاہیے. نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ غربت کی علامت ہے, یہ تنگ دستی کی علامت ہے, اور بیچارے وہ نکاح سے پہلے پھر مہندی کے لیے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ یہ رسومات بھی ایک رکاوٹ ہے. تو یہ 3 درخواستیں ہیں, 3 گزارشیں ہیں. بچوں کے نکاح میں روزگار کے نام پہ تاخیر نہ کریں. بچوں کی پسند میں بلا وجہ, پسند سے میری مراد یہ نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ یونیورسٹی کالج اور ملازمت کرتا ہے اور اسے وہاں ایک دوستی کر لی اور 4-6 سال دوستی رہی اور وہ اب کہتا میں چونکہ میری دوستی ہے تو میں نکاح. یہ نہیں ہے پسند. غیر محرم سے ہاتھ ملانا اور اسے یوں باتیں کرنا اور دوستی کرنا, اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. پسند یہ ہے کہ بچی کے سامنے آپ رشتہ پیش کرتے ہیں, یا کہیں سے رشتہ آتا ہے, یا بچی آتے جاتے ہوئے بچی کے علم میں ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار, اس کی فلاں یہ تعلیم ہے, یہ کردار ہے, اس کا اظہار کرتی ہے. تو اس کا خیال کریں. اور آج کے خطبے کی آخری بات وہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح ہے, دوستی نہیں ہے, پارٹنرشپ نہیں ہے. ہماری ایک بچی, اسی پاکستان کی بچی جو نوبل انعام یافتہ ہے, وہ اگر یہ بات کہتی ہے کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ لوگ نکاح
پر دستخط کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اکٹھے رہنا ہے تو پارٹنرشپ پہ رہ سکتے ہیں. تو وہ بچی پاکستان کی ہے اور ہماری بچیوں جیسی ہے. لیکن اگر وہ یہ بات کرے اور اس کا جو اس وقت سٹیٹس ہے لگتا یوں ہے کہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے اس ملک کی قیادت کے لیے، اور اسی طرح تیاری ہوتی ہے ہماری قیادت کی، تو تیار کر کے اگر اس ملک پر مسلط کیا جانا ہے تو اس اعتبار سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام میں پارٹنرشپ نہیں ہے، نہ اسلام میں دوستی کا تصور ہے. اسلام میں جس کو پارٹنرشپ بولتے ہیں نا، اسلام اس کو زنا کہتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فحاشی ہے، یہ برا راستہ ہے. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. خاتون، مرد یا لڑکی یا لڑکا جو زنا کرے گا فرمایا کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ اگر وہ کنوارے ہیں تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں نکاح کا پاکیزہ تصور ہے، اور یہ نکاح خاندان کی بنیاد بنتا ہے، اور اس میں خوبصورت رشتے جنم لیتے ہیں، اور اس میں 2 خاندان جڑتے ہیں، اور وہ اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا، مسلمانوں کی باہمی محبت کا، وہ اس سے بنتا ہے، دوستی سے نہیں بنتا. دوستی سے 2 رشتے دار، 2 خاندان نہیں جڑتے، اور دوستی سے عزتوں کے تحفظ نہیں ہوتے، اور دوستی سے نسلیں آگے نہیں بڑھتی، اور دوستی میں ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی. اور یہ میرے سامنے ایک ہمارے دوست، وہ ہمیں یہ پتا چلا کہ انہوں نے نکاح کر لیا خاتون سے. اس خاتون کی 3-4 بچیاں تھیں. معلوم ہمیں یہ ہوا کہ انہوں نے نکاح کر لیا. ان کے والدین پریشان ہوئے کہ ہمیں بتایا نہیں یہ نکاح کر لیا. تو بہر صورت وہ 2-3-4 سال وہ رہتے رہے اکٹھے، یہاں کسی کمپنی میں کام کرتے تھے. ایک گھر لے لیا یہ لاہور میں ہی، اور رہتے رہے. اور جب پریشر آیا کہ نکاح آپ گھر آئیں، ہم باقاعدہ جو ہے وہ ایک کرنا چاہتے ہیں کہ اکٹھ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ شامل ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہم نے بچے کا نکاح کر لیا ہے. تو بچے نے تب بتایا کہ میں نے تو نکاح کوئی نہیں کیا. تو بھئی آپ نے کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے نکاح کوئی نہیں کیا تھا، ہم تو جتنی دیر سے رہ رہے ہیں ہم نے ایک طے کر لیا تھا، ایک معاہدہ تھا کہ گھر کا جو رینٹ ہے وہ بھی آدھا آدھا دیں گے، اور گھر کا جو خرچہ ہے وہ بھی آدھا آدھا، چونکہ دونوں فیکٹری میں کام کرتے تھے، وہ بھی آدھا آدھا دیں گے، تو وہاں اکٹھے رہتے. تو کیا یہ پارٹنرشپ ہے؟ یہ چاہتے ہیں ہم. اور بچیاں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، لیکن بچیاں ہمیں یہ سکھائیں گی، بچیاں اپنی ذات کے لیے یا اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اسلام کے خلاف ہفوات بک کے اپنی راہ ہموار کریں گی. سو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں نکاح کا پاکیزہ تصور ہے، اور اس تصور میں ولی اور بچی کی پسند، اس کو ایک توازن کے ساتھ اسلام نے اس کو قائم کیا ہے. بچی کی پسند بھی ہوگی اور والد کی ولایت بھی اس میں شامل ہوگی، اور بچوں کی جو نکاح ہے اس میں جلدی کرنے کا اسلام کہتا ہے تاکہ معاشرے بگڑے نہ، معاشرے سنورے. تو آج کی گزارش اتنی ہے کہ ہمارے یہ بچے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، یہ ظاہر ہے ہمارے بچے ہیں، اور ان کے نکاح کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. 10 سے 15 سال بہت بڑا عرصہ ہے. اس کو جوان ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد، اتنا لمبا عرصہ بچوں کا کی آزمائش میں انہیں نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اسلام ہے اس کی روح کے مطابق ہم اس پہ عمل کر پائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.